بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن خدا کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ اس نے گزشتہ ایک سال میں ہم سبوں کو صحت و توانائی عطا کیا کہ جس کی بنا پہ عید کے بعد سے لے کے اب یہ اس سال کا ماہ رمضان عبادت و اطاعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو موقع دیا، صحت و توانائی دیا، لہذا اس کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ نہیں معلوم پچھلے سال کتنے لوگ تھے جنہوں نے ماہ رمضان میں عبادتیں کی، لیکن ایک سال کے بیچ قضائے الہی کو لبیک کہہ گئے۔ اللہ کا احسان و لطف ہے کہ ایک سال کا عرصہ گزرنے کے بعد اب یہ نیا ماہ رمضان ہم سبوں کو نصیب ہوا، لہذا اس ماہ رمضان کی برکتوں سے ہمیں فیض یاب ہونا چاہیے۔ یہ اہم مہینہ، یہ اہم وقت، یہ بافضیلت ایام ماہ رمضان کے خوش نصیب لوگوں کو حاصل ہوتا ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان کی عبادتیں، ماہ رمضان کے مسائل جن حوالوں سے ہم تک پہنچے ہیں کہ جس کی بنا پہ ماہ رمضان میں عبادتوں پہ اضافہ کیا جا سکتا ہے، تمام لوگوں کو چاہیے کہ اس مہینے میں اپنے کو حکم الہی کا پابند بنا لیں، یا یوں کہا جائے کہ جیسا خدا چاہتا ہے ویسا لوگ اپنے کو بنا لیں۔ لہذا یہ ماہ رمضان میں روزے کی ادائیگی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور اسی ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جیسی عظیم و بافضیلت کتاب بھیجی ہے، نازل کی ہے، اور اسی کتاب میں خالق کائنات نے اپنے بندوں کو آواز دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے اہل ایمان تم پہ روزہ فرض کیا گیا ہے، واجب کیا گیا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے پہلے کے لوگوں پہ واجب کیا گیا تھا۔ اب یہ ایام روزہ کب سے کب تک رکھنا چاہیے، کن پہ واجب ہے، کن حالات میں واجب ہے، آیا کسی کو اللہ نے معاف بھی کیا ہے یا نہیں، تو یہ بہت سے مسائل ہیں جو انشاءاللہ آئندہ تھوڑے تھوڑے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت فقط ہم اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ ہر وہ انسان جو عاقل و بالغ ہے، اور یوں سمجھا جائے کہ نماز جس پر واجب ہے اسی پر روزہ بھی واجب ہے، عاقل و بالغ پر نماز واجب ہے، عاقل و بالغ پر روزہ واجب ہے، اور روزے کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی سختی سے حکم دیا ہے، اس لیے کہ نماز اور روزے میں فرق یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ نماز اگرچہ قضا ہو گئی تو پھر دو قضا ہوئی ہے تو دو ہی ادا کی جائے گی، لیکن اگرچہ ماہ رمضان کے روزے جو واجب تھے جان بوجھ کے بنا عذر شرعی کے کسی نے چھوڑ دیا تو اب اس پہ ایک کا ایک واجب نہیں ہے، بلکہ ایک کا 60 اور بقیہ غلاموں کو آزاد کرانا، مساکین کو کھانا کھلانا، یہ سب کفارے کے طور پہ ادا کرنا پڑے گا۔ یہ اس وقت ہوگا کہ جب انسان جان بوجھ کے بغیر عذر شرعی روزہ چھوڑ دے، لیکن اگرچہ بعض مشکلات کی بنا پہ جو عذر شرعی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بتایا ہے اس بنا پہ کسی کا روزہ چھوٹ جاتا ہے تو ایک کا ایک ہی ادا کر دے گا عید کے بعد تو وہ کافی ہوگا۔ اس ماہ رمضان میں 30 دنوں میں سنتی روزے کی ادائیگی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سنتی روزے کی ادائیگی کی گنجائش ہے تو سال کا سال ہے، خاص طور سے 27 سے لے کے 29 ماہ شعبان تک سنتی روزے ادا کیے جا سکتے ہیں، جس کا بہت زیادہ ثواب ہے،
لیکن چاند ہونے کے بعد سنتی روزے کی ادائیگی کا وقت نہیں ہے، بلکہ ادا کیا جائے گا تو واجب ہی ادا کیا جائے گا، سنت نہیں ادا کیا جائے گا۔ اور روزہ بہت مشکل حکم الہی نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ بس اتنا انسان سوچ لے کہ وہ تمام چیزیں جو اللہ اور خالق کائنات مالک جہان کو پسند نہیں ہے، اس سے ہم اپنے کو بچا لیں، روزہ بآسانی ادا ہو جائے گا۔ مثلاً اللہ نے حکم دیا سچ بولو، جھوٹ نہ بولے انسان، معصوم پہ بہتان نہ لگائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ خاص طور سے غیبت، ان تمام جیسی گناہ عظیم سے ہمیں اپنے کو بچانا چاہیے۔ فقط کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ اس وقت ادا ہوگا کہ خالق کائنات نے جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں سے اپنے کو بچا لے تو روزہ جو ہے انشاءاللہ ادا ہو جائے گا، اور اس کی ادائیگی خالق کائنات کی مرضی کا باعث ہوگی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان کے روزوں کی ادائیگی کے لیے حتی الامکان کوشش کریں، بہانے بازی سے کام نہ لیں۔ عذر شرعی موجود ہو تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اپنا عذر بنایا ہوا دنیاوی لحاظ سے ان حالات میں روزہ نہیں چھوڑ سکتے، علاوہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جن مواقع پہ روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے اسی حالت میں چھوڑ سکتے ہیں، وإلا نہیں چھوڑ سکتے۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔